السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وقال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ اس دنیا رنگ بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا میں رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چومیں گی۔ اور اگر اس دنیا میں بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کرو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو۔ اگر ایسا نہ کیا، یاد رکھو فی جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بیوقوف، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کا سیب و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکان و کوٹھیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے۔ چند پیسے جن کے ذریعہ ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے مجبور و بے کس کو اطمینان دلوانے کے لیے کی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی، اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نقارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پھلا سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی۔ دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام و سکون سے رہیں۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔
اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا ہے تو مرنے کے بعد کامیابی ہمارا قدم چومیں گی، اور اگر ہم غلط راستے پر چلیں گے تو ہم بدقسمت کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وما علینا الا البلاغ۔